حمزہ عباس سے بات کرتے ہیں. ہیلو. کیسے ہیں غالب؟ کیسے ہیں باقی سب لوگ؟ ہاں جی ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں. الحمدللہ بہترین. غالب صاحب سب سے پہلے تو آپ سے ایک شکایت ہے. کچھ ٹائم پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا حضرت علی اور معاویہ کے درمیان کے اختلاف کو کیسے دیکھتے ہیں, تو آپ نے نا ایسی تھوڑی سی پھیکا واقعی کر کے مجھے کٹا دیا تھا کہ میں تو مانتا ہی نہیں ان سب کو. اور کچھ اچھا, دنوں پھر بعد آپ نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی اس ٹاپک پہ, تو میں کس رہ گیا ٹاپک پہ؟ یار, مجھے تو کاٹ دیا. اچھا, تو کون سی؟ اچھا بہرحال ابھی میں آپ لوگوں کی کنورزیشن سن رہا تھا اے آئی کو لے کے. اچھا میں ہوں پروگرامر, تو تھوڑا بہت واسطہ ہے میرا اس سے, اور مورل ڈیلیما کو لے کے کوئی بات کر رہا تھا. تو اس میں جلدی سے انسرٹ کرنا چاہوں گا ٹیلی پورٹیشن. میچیو کاکو کو میں سن رہا تھا کچھ ٹائم پہلے, جس میں وہ جناب فرماتے ہیں کہ جب ہم ٹیلی پورٹیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم آپ کے ایٹمز کو دوسری جگہ پہ ٹیلی پورٹ نہیں کر رہے ہیں, بلکہ اس کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں. تو اب اگر ہم آپ کے ایٹمز کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں تو آپ اوریجنلی یہیں رہیں گے, اور دوسری پوائنٹ پہ اینڈ پوائنٹ پہ ایک اور غالب کمال موجود ہوگا, تو اب ہمارے پاس دو غالب کمال ہیں. اسی طرح اگر ہم اے آئیز میں رکھیں, ہمارے پاس موویز میں مختلف قسم کے کانسیپٹس آتے ہیں کہ آپ نے اپنا مائنڈ آن لائن کہیں اپلوڈ کر دیا ہے, تو مائنڈ کی آپ کاپی تو اپلوڈ کر دیں گے, لیکن جو اوریجنل غالب کمال ہے وہ ابھی بھی وہیں پریزنٹ ہوگا. تو کیا یہ خود ہی ایک مورل ڈیلیما نہیں ہے کہ آپ یہاں بھی ہیں اور وہاں بھی ہیں؟ یہ آپ 6 ڈے والی بات کر رہے ہیں کہ وہ 2 بندے بن گئے تھے؟ نہیں, میں نے سوری یہ مووی گیم نہیں نہیں آپ نے دیکھی آرنیڈ کی 6 ڈے, یا آپ اس سے نہیں بات سر, کے ہیں؟ میں نے نہیں دیکھی مووی, میں نے میرا گیم ہی میں خیال ہے کہ کانسیپٹ جو دیکھا تھا. نئی جنریشن ہے اس نے نہیں دیکھی. بڑی مشہور مووی تھی جس کے اندر آرنیڈ کا ایک کلون بنا دیتے ہیں, اور وہ کلون جو ہوتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ریئل ہے. ٹھیک ہے, تو اچھی مووی ہے, دیکھیے گا کبھی. ویسے بڑی اچھی مووی, میرے خیال ہے یہ اراؤنڈ ایئر 2000 آئی تھی. وہ مجھے اب یاد نہیں ہے صحیح طرح کس ٹائم آئی تھی, 20-25 سال پرانی مووی ہے. وہ دیکھیے گا. تو ہاں مورل ڈائلیما تو ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ نے اس کو ادھر اپلوڈ کر دیا, تو اگر اس سے دوبارہ کوئی ایک بینگ بنا دے تو وہ بینگ تو یہی سمجھے گا کہ اس نے واقعی وہ سب کچھ ایکسپیرینس کیا جو اس نے نہیں کیا. اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی. اور دوسرے کی بھی ظاہری بات ہے, اس کو ہر راز پتا ہوگا, تو وہ کیسے ایکٹ کرے گا یا کیسے یوز ہو سکتی ہے, اور وہ انفارمیشن کیسے یوز ہو سکتی ہے اگر کاپی کر لی جائے, تو بہت بڑا ایشو ہے, کیونکہ بہت ہی برے طریقے سے یوز ہو سکتی ہے. کسی بندے کی پوری زندگی آپ کو پتا ہے, تو آپ پتہ نہیں کیا کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہیں تو ہیں. جس گیم کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اس میں کیا ہوتا ہے کہ کیریکٹر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹیلی پورٹ کرنا ہوتا ہے. تو وہ یہ تو ٹیلی پورٹ سب سے پہلے یہ کانسیپٹ کس نے دیا تھا پتا ہے آپ کو؟ نہیں, آئیزیک ایزیموو. یہ نہیں, اسٹار ٹریک میں آیا تھا سب سے پہلے. اور اسٹار ٹریک والوں کے پاس یہ اس لیے آیا تھا کہ ان کی بجٹ کی کنسٹرینس تھی, اور وہ جو ہیں وہ ہر بار کسی بندے کو کوئی شپ کے اندر سے کوئی ایگزٹ کرا کے دوسری شپ میں نہیں لے جا سکتے تھے, تو انہوں نے ٹیلی پورٹیشن کا وہ آ گیا. تو وہ تو ہے, وہ میچیو کاکو نے ایک کتاب بھی لکھی ہوئی ہے, فزکس آف دا امپاسبل. وہ میں نے کبھی پڑھی بھی تھی اس ٹائم, مطلب میں نے اتنا نیا کتابیں پڑھنا شروع کیا تھا, پرانی بات ہے یہ, تو میں نے پڑھ لی تھی وہ کتاب. تو وہ کتاب کے اندر بھی اس نے یہ بات کی ہوئی تھی کہ جی یہ ٹیلی پورٹیشن ہوگی ایسے. تو ٹیلی پورٹیشن تو ایسے ہوگی کہ بھائی آپ کے ایٹمز کی کاپی کر کے کسی اور جگہ بھیج دیں گے اور آپ کو ڈسٹروائے کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو ٹیلی پورٹیشن بیسیکلی ایک نئے جاندار کی برتھ اور آپ کی ڈیتھ ہوگی. تو جی کیا کوئی کرنا بھی چاہے گا یا نہیں کرنا چاہے گا وہ ایک بات ہے. یہاں تو کوئی ورم ہول کھول کے لے جایا جائے تو وہ بھی اب ایک عجیب سی بات ہے, وہ بھی ہوگا یا نہیں. مگر اس کا مورل ڈیلیما کیسے ہوگا, مجھے اس کے اندر کوئی ابھی تو کوئی اس لیکن طرح کی غالب آپ کو بات. کس ٹائپ کی سویلائزیشن ہونا پڑے گا فار دس, ٹائپ 1 ٹائپ 2 ٹو ایون بی ایبل ٹو ڈو اٹ؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بہت ہی ہائی قسم کا ایسا 3D پرنٹر ہو جو کہ کوانٹم لیول پہ کام کرتا ہو, جو کہ ایٹمز کو ہی ایسے جوڑ سکتا ہو کہ پوری کی پوری پروٹین بھی وہ بنا رہا ہے اور مالیکیولز بھی بنا رہا ہے, اور پھر وہ جا کے جوڑ رہا ہے. اور پھر تو پہلی بات ہے کہ ریپلیکیٹ کرنا اس لیول پہ, اس لیول کی انفارمیشن ایک مطلب میٹر سے ایکسٹریکٹ کرنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے, بہت مشکل کام ہے. چلے آپ تو ریپلیکیٹ کس کر لیول بھی کی رہے. سویلائزیشن ہوگی میں تو نہیں کہہ سکتا. سبسٹینشیا نیگرا شاید اس بارے میں کچھ کہیں. غالب اس ڈسکشن میں بڑی ٹویسٹ ہے, ظاہری بات ہے اسپیکولیشن کریں گے ہم اس ٹائم پہ, کیونکہ سائنس فکشن میں بات کر رہے ہیں تو اسپیکولیٹ کریں گے. ایک تو یہ ہے
کہ اس ڈسکشن میں ایک ٹوسٹ یہ ہے کہ جہاں ہمارے پاس شاید میری آپ کے ساتھ اس پہ بات ہوئی آف لائن کہ جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ لیفٹ اور رائٹ ہیمسفیئر کو سیور کرتے ہیں تو ان سم کیسز انڈیپینڈنٹ اسفیئرز آف کانشیسنیس ایمرج کرتے ہیں. اس کا ریورس یہ ہے کہ جب آپ دو کیا کہتے ہیں نیورل نیٹ ورکس کو آپس میں اگر کنیکٹ کریں تو کیا ایک شیئرڈ اسفیئر آف کانشیسنیس اس کا یعنی کہ کانورس کیا کہتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. بعض کیسز میں جب جو کنجوائنٹ ٹوئنز ہیں ان کی وہ کرینیل جوائننگ بھی ہوتی ہے برین کے اندر تو وہ کچھ پارٹلی اس پہ اس طرح کی پوائنٹرز ملتے ہیں کہ پارٹلی دے شیئر دیئر کانشیسنیس. ہیونگ سیڈ دیٹ جو آپ کا اگر آپ کو ڈسٹروائے نہیں کیا جا رہا اس وقت سینڈر اینڈ پر ٹھیک ہے تو کیا یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ کوئی انٹینگلمنٹ کے تھرو پارٹلی پارٹ آف دی کانشیسنیس شیئر ہو تاکہ وہ ایک شیئرڈ کانشیسنیس رہے وہ صرف آپ کا کلون نہ ہو ٹھیک ہے یعنی کہ انڈیپینڈنٹ کاپی نہ ہو. تو یہ کوشچن ہے اس پہ سوچا جا سکتا ہو سکتا ہے کل کو لوگ سوچیں اس کے اوپر لیکن مے بی دیر از اے پاسبلٹی کہ ہاں یہ ویسے آپ نے بڑی انٹرسٹنگ ہماری بات ہوئی تھی اس سے ملتی جلتی لائن پہ ہوئی تھی مگر ایگزیکٹلی اس بارے میں نہیں. ہاں میں اب اس کو اپلائی کر رہا ہوں. سبسٹینشن نہیں کر پھر تو لوگ کبھی مریں گے ہی نہیں وہ تو جیلی فش کی طرح دیکھیں جسٹ کیپ گوئنگ آن. امورٹیلٹی اس کیس میں ایک شیئرڈ کانشیسنس ہے. آپ یو کین انٹرپریٹ یعنی اس کو امورٹیلٹی کے طور پر انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا یہ لوگ کہتے ہیں نا امورٹیلٹی اصل میں اچیویبل ہے ان دا تھیوریٹیکلی پاسبل ہے اسپیشلی اس طریقے سے. غالب صاحب کیسے انٹروپی بھی تو ہمارے پاس ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے. ہاں تو وہ انٹروپی جب ایگزسٹ کرتی ہے مگر بات یہ ہے کہ آپ ابھی یونیورس کے لاز کو بھی پورے طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں. اگر آپ فرض کریں گے ایک آپ ایسا لائف فارم بنا لیں جو کہ ملین ایئرز تک اپنی کاپیز کے ذریعے زندہ ہے تو وہ زندہ ہی ہے پھر امورٹل تو ہو گیا نا. اس میں اس میں میرے خیال سے ایک پرانی اسٹریم میں ڈالی بھی تھی غالب بھی تھے ہم نے ایک وہ ڈین ڈینٹ کا تھاٹ ایکسپیریمنٹ ڈسکس کیا تھا جو مجھے ظاہر اس تھاٹ ایکسپیریمنٹ پر مجھے کافی انٹریگنگ لگتا ہے. وہ تھاٹ ایکسپیریمنٹ یہ ہے کہ جی ہمارے دماغ میں آئی تھنک 86 بلین نیورونز ہیں ٹھیک ہے. اب فرض کریں کہ ان میں سے میں اس وقت صرف ایک نیورون کو جس کا ان پٹ آؤٹ پٹ کیریکٹرسٹک فنکشن بالکل بایولوجیکل نیورون سے آئیڈینٹیکل ہے صرف ایک نیورون کو ریپلیس کر دیتا ہوں ایک آرٹیفیشل نیورون سے تو آپ کہیں گے کہ جی اس سے جسٹ لائک اے ڈراپ ان این اوشن تو کیا فرق پڑے گا. پھر آپ کہتے ہیں اچھا میں ایک اور کر دوں گا اسٹیپ بائی اسٹیپ الٹیمیٹلی ایک ایک کر کے آپ سارے نیورونس کو ریپلیس کر دیں ان این ایٹریٹو فیشن ان اے پروگریسو فیشن. اب کیا وہ جب فرض کریں ایسا کام آپ 10 سال میں کرتے ہیں ریپلیسمنٹ کیا 10 سال بعد وہ ایک ڈفرینٹ پرسن ہے یا کہ وہ وہی ہے. مجھے تو یہ کوشچن بہت ہی مشکل لگتا ہے یہ کوشچن. لیکن اس طرح کی چیز میں نے ضرور سنی ہے. سبسٹینشن نہیں it is the same person because it is the same person کیونکہ آج بھی ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے. Yes آج بھی ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے. Exactly. میں صرف اس کو اور دوسری بات یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا امورٹیلٹی امپاسبل ابھی ہمارے بایولوجیکل سینس میں امورٹیلٹی امپاسبل ہے مگر فرض کریں کہ کل کو اب ایک چیز ہے ایک کانسیپٹ ہے جسے سائنس فکشن میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے ڈسکس وہ ہے میٹریوسکا برینز کا. میٹریوسکا برینز ایسے ہیں کہ میں مر جاؤں میرے دماغ کی ایک کاپی بنا کے ایک نیٹ ورک پہ اپلوڈ کر دی جائے بہت بڑا نیٹ ورک ہے اس پہ اپلوڈ کر دی جائے دنیا کے سارے انسانوں کی کر دی جائیں اور وہ سب کے سب ایک ورچوئل ریالٹی میں رہ رہے ہیں وہ یہ گیس بھی نہیں کر سکیں گے کہ وہ واقعی ایگزسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے. اب سمپل سی بات ہے کہ آپ تو امورٹل نہیں تھے آپ مر گئے ہیں مگر وہ تو امورٹل ہے کیونکہ وہ تو ایک پیس آف انفارمیشن ہے اسے آپ جائیں کسی اور سرور پہ اپلوڈ کریں وہ وہاں پہ بھی آپ ایگزسٹ کر رہے ہیں وہ امورٹل ہے. تو جو انفارمیشن ہے ان اٹ سیلف دیٹ از امورٹل. تو یہ کہتے ہیں کہ امورٹیلٹی اچیو نہیں ہو سکتی. میں آپ کو بتا رہا ہوں جو سافٹ ویئر کی بٹس آپ نے آج انٹرنیٹ پہ چیزیں ڈال دی ہیں نا اگر ہیومن سویلائزیشن اپنے یہ جو اگلے فلٹرز ایک دو کراس کر جائے گی 2 پلانٹ اسپیشیز یا ایک سولر سسٹم وائڈ اسپیشیز یا مور دین 1 سولر سسٹم اسپیشیز تو یہ جو آج انٹرنیٹ پہ انفارمیشن ہے نا جو آپ کا ڈاس آپریٹنگ سسٹم ہے جو کسی ٹائم کسی نے ایجاد کیا تھا وہ امورٹل ہو گیا آلریڈی.
اور آپ کے آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بنائے ہوئے چیزیں وہ امورٹل ہو جائیں گی ایونچولی, اور آپ بھی ہو سکتا ہے کہ جب کاپی ہو سکیں گے تو ایونچولی امورٹل ہو جائیں گے. ہم ہو سکیں گے یا نہیں, اگلی جنریشن ضرور ہو جائیں گی. جب ہم امورٹیلٹی کی بات کرتے ہیں غالب تو اس ہم کے لیے ایگزیکٹلی ضروری اس نہیں چیز ہے کی کہ بات ہمیں نہیں کر رہے. کانشیسنس کو سمجھنا پڑے. مگر غالب I've got a question. نان کنفرمسٹ ایک بات Do سوچیں we ابھی, need to know what ایک بات consciousness سوچیں کہ ایک بات سوچیں کہ فرض کریں آج میں ایک اسکرین کے پار بیٹھا ہوں, آپ ایک اسکرین کے پار بیٹھے ہیں. فرض کریں کہ ایسی ایڈوانس ٹیکنالوجی آ جائے کہ جو مجھے کاپی کر لے, ٹھیک ہے, اور میں آج ایک اسکرین کے پار بیٹھا ہوں اور آپ کو یہ بتایا ہی نہ جائے کہ مجھے ریئل می سے, مجھے اے آئی سے, یا مجھے ایک آٹومیٹڈ سسٹم سے جو کہ بالکل میری ہر تھاٹ کو جانتا ہے, جو میری طرح ریزن کر سکتا ہے کیونکہ وہ ہے ہی بیسیکلی مجھ سے کاپی کیا گیا ہے, تو آپ کیسے گیس کر پائیں گے کہ میں مر گیا ہوں؟ آپ تو کیسے نہیں کر پائیں گے. for that machine, ہاں to create that experience for that machine جو ریسورسز چاہیے ہوں گے, جس طرح کی لیکن اگر آپ فنکشنالٹی اس کو دینی ہوگی, وہ I'm not saying that that's impossible ever, but اس کے لیے ہمیں اپنی کانشیسنیس کو پہلے سمجھنا ہوگا نا. نیورو سائنس وہ کو تو ابھی نہیں تو آج سے 200 سال بعد نہیں تو 500 سال بعد سمجھ ہی گئے ہوں گے. نان کنفارمسٹ بات یہ ہے کہ جو ہو سکتا ہے کہ ایٹ این انجینئرنگ لیول یہ پرابلم سالو ہو جائے وداؤٹ پیور لوور لیول سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ. یعنی اگر فرض کریں جس طرح غالب ابھی کہہ رہے تھے کہ ڈاؤن ٹو دا لاسٹ پلانک اسکیل کیا کہتے ہیں, اگر اس کی 3D ریپلیکیشن ہو سکتی ہے, دیکھیں کانشیسنیس کو سمجھنے کا تو پرابلم تو یہ ہے نا کہ بھائی ان میکنزمس کے تھرو کیسے ایک کانشیس ایکسپیرئنس ایمرج کر رہا ہے. اگر تو کیا کہتے ہیں وہ ایمرج کر رہا ہے اور ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں بھی ہے, لیکن اگر یہ ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو جاتی ہے جو کہ ڈاؤن ٹو دا لاسٹ بٹ اس کو ریپلیکیٹ کر سکتی ہے اور ایز اے کانسیکوینس وہ کانشیسنیس ایمرج کر جاتی ہے, تو یہ ایک انجینئرنگ اسکیل پر ہم نے کاپی کر لی ہے کانشیسنیس وداؤٹ ایون انڈرسٹینڈنگ اٹ. دیر از اے پاسبلٹی وچ از ایکچولی ایون مور. میں نے کبھی ایسا سوچا نہیں, آپ نے یہ سوال کیا تو میرے ذہن میں آیا کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ وداؤٹ ایکچولی انڈرسٹینڈنگ کانشیسنیس یو مائٹ بی ایبل ٹو ریپلیکیٹ اٹ. آلدو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان آرڈر ٹو ریپلیکیٹ سم تھنگ یو فرسٹ ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. مے بی ناٹ, آئی ڈونٹ نو. اب سیکنڈلی جو آپ بات کرتے ہیں ریسورسز چاہیے, فار ایگزامپل اگر ہم لیٹس سے سن جتنے کی انرجی جتنا ریسورس ہم ور ایبل ٹو کانکر اٹ, لائک ہم سن جتنی انرجی پروڈیوس جو کوئی سن کو قابو میں کر لیتے ہیں فار آور اون بینیفٹ, دین آئی تھنک وی ہیو انف ریسورسز. اور آئی تھنک کہ کسی ایک انڈیویجول کو کاپی کر کے آپریٹ کرنا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے. آئی تھنک الیکٹرانکس کے اندر آپ زیادہ ایفیشینٹلی انرجی کو مینٹین کر سکتے ہیں. ہیومن بینگس کا جو ہے وہ میٹابولک سسٹم کے تھرو انرجی کو ایکسٹریکٹ کرنا کیمیکلی, یہ اس میں ویسٹ بہت زیادہ ہے. الیکٹریسٹی تو بہت ایفیشینٹ ہے ایون کہ ہمارے میٹابولک سسٹمس کے مقابلے میں. اور آپ اب دیکھیں ایک اور بھی بڑی سمپل سی ایک چیز ہے کہ اگر میرا بازو ٹوٹ جاتا ہے تو اسے ریپیئر کرنے کے لیے مجھے کھانا پڑے گا, مجھے ریسٹ کرنا پڑے گا, مجھے 100 چیزیں کرنی پڑیں گی. ایک مشین جو ہے اس کا کیا, اس کا بازو ٹوٹ جائے گا تو وہ کیا کرے گی, جا کے سمپل نیا بازو لگوا لے گی, ختم ہوگی بات. وہ تو بہت آسان ہے ایز کمپیئر ٹو اس. اور تو سیکنڈلی کوئی مشکل نہیں ہے اتنا. جی مجھے لگتا ہے یہ بھی کہ ایونچولی اس سے پہلے آپ بیسیکلی کاربن کے ساتھ مکس ہونا شروع ہو جائیں گے, میننگ کہ یو ول یہ تو چیز آلریڈی شروع ہو چکی ہے نا آج. ہاں جی, پیس میکرز جو لگے ہیں, آرٹیفیشل ہارٹس لگے ہیں, آرٹیفیشل آرگنس کیسے کیسے آنے ہیں ابھی ابھی آپ دیکھتے جائیں. ود ان دا نیکسٹ 20-30 ایئرس آئی تھنک بفور وی ڈائی شاید بہت سے میجر آرگنس جو ہیں آرٹیفیشل آ چکے ہوں گے. غالب میں نے کانشیسنس ایکسپلین میں ڈینیل ڈینیٹ کی جو بک ہے اس میں ہی ٹاکڈ اباؤٹ دس ایٹ دا اسٹارٹ, برین ان دا ویٹ. اس ایکسپیریمنٹ کو اس نے he took it the idea from I think it was René Descartes. اس کا ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ تھا اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اگر ایک برین ہے, if you put it in a vat and that brain thinks it's alive
it has that consciousness that it has a physical form کہ وہ exist کر رہا ہے, وہ ایک بندہ ہے یا بندی ہے, اس کا ہر ایکسپیرینس, اس کی سانسیں, اس کا کھانا پینا, اس کو سب ریئل لگ رہا ہے. Whilst all this time that brain is in a vat, in a glass cube, with electrodes protruding inside that brain, creating وہ consciousness for that brain کہ وہ brain سوچ رہا ہے کہ میں alive ہوں. پھر اس کے experiences with other brains. Let's just say ہم لوگ بات کر رہے ہیں, right now there are 5 people on the stream. And if I am a brain in the vat, the amount of resources that will be needed for me to engage right now, breathing, probably I'm eating something, talking to you, you talking back to me, ایک interconnected neural network بنانے کے لیے, جیسے ڈالی کہہ رہا ہے کہ we'll be able to produce energy through fusion and all that, وہ ایک پھر بھی ایک بہت بہت زیادہ improbable idea لگتا ہے. It's like I don't know کیا godlike ability آپ کو eventually چاہیے ہوگی to create that kind of joint connected experiences whilst all that time that thing is only existing in virtual reality. نان کنفارمسٹ پرابلم یہ ہے کہ ہم ابھی کے اعتبار سے سوچ رہے ہیں نا, بیسڈ آن وٹ وی نو ناؤ. وٹ ڈو یو نو ان 300 years? You don't know. That remains to be seen. Yes, that remains to be seen. But that's a key point. So you cannot predict. Yeah. So the number one thing is that like ہماری جو prediction is as good as a dart throwing monkey. So the point is, but it could happen. We can make a calculated guess. Yeah. جس طرح حضور پاک نے کہا تھا کہ ہم فتح کر لیں گے جگہیں پرشیا کو, تو یہ ہم اس وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہوگا, اس طرف ہم جائیں گے. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.